کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم الدین کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت نیک بزرگ آدمی تھا، بڑی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اسے کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں علاقے کے اندر لوگوں نے ایک درخت کو سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے، لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس نیک آدمی کو آ کے لوگوں نے بتایا، یہ آدمی کلہاڑا لے کے نکلا کہ میں جا کے اس درخت کو ختم کر دوں، اس کو کاٹ دیتا ہوں تاکہ لوگ اس کی عبادت نہ کریں، اس کو سجدہ نہ کریں، اور یہ اس طرح لوگ اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ تو یہ کلہاڑا لے کے نکلا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جا رہا تھا راستے میں تو شیطان انسانی شکل میں اس کے سامنے آیا اور آ کے اس عابد کو کہنے لگا، اس عبادت گزار کو کہنے لگا شیطان کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ لوگوں نے ایک درخت کو سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے، میں اس درخت کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے اس سے کہا کہ میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ وہ انسانی شکل میں تھا اور اس آدمی کو نہیں پتا تھا کہ یہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اس نے کہا میرے راستے سے ہٹ جا۔ اس نے کہا میں نہیں ہٹوں گا۔ اس نے اس کو ہٹایا، وہ ہٹا، پھر سامنے آ گیا، پھر سامنے آ گیا، 3 دفعہ وہ سامنے آ گیا شیطان۔ تو پھر جب تیسری دفعہ سامنے آیا تو اس عبادت گزار نے اس کو زمین پہ گرایا اور اس کے سینے پہ چڑھ گیا۔ وہ جو ہاتھ میں کلہاڑا تھا اس سے اس کو شیطان کو، ابلیس کو جب مارنے لگا، اس نے کہا مجھے نہ مارو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں تیرے راستے میں نہیں آؤں گا، تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس عبادت گزار نے اس شیطان کو چھوڑ دیا اس کے معافی مانگنے پہ۔ جب وہ جانے لگا تو اس شیطان نے کہا اس عبادت گزار سے کہ یار تیرے خرچے کا مجھے پتا چلا ہے، تیرا خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، روزانہ صبح سرانے کے نیچے، تیرے سرانے کے نیچے 3 دینار سونے کے سکے میں رکھ دوں گا، تو اپنی ضروریات میں ان کو خرچ کر دینا۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ واپس آ گیا، وہ آگے نہیں گیا اس کو درخت کو کاٹنے کے لیے۔ جب آیا تو اگلا دن ہوا صبح، اس نے اپنے سرانے کے نیچے دیکھا 3 دینار پڑے ہوئے تھے، دوسرے دن دیکھا 3 دینار پڑے ہوئے تھے، تیسرے دن دیکھا 3 دینار پڑے ہوئے تھے۔ اب چوتھے دن جب اس نے دیکھا، صبح اٹھا سرانا اٹھا کے دیکھا، اب چوتھے دن اس نے وہاں پہ نہیں دیکھے، وہ اشرفیاں کوئی نہیں تھی۔ اب اسے غصہ آیا اور یہ پھر دوبارہ وہ کلہاڑا اٹھا کے نکلا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے جس کو لوگ سجدہ کر رہے تھے۔ اب یہ جا رہا تھا تو راستے میں پھر شیطان آ گیا، ابلیس آ گیا۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، اس نے کہا میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اب ان کی پھر آپس میں مقابلہ ہوا۔ پہلے اس عبادت گزار نے شیطان کو گرا کے اس کے سینے پہ چڑھ گیا، اس کے اوپر غالب آ گیا۔ اب جب دوبارہ یہ گیا تو اب شیطان نے اس کو گرا کے شیطان اس کے اوپر چڑھ گیا۔ تو شیطان جب اس کو مارنے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں وہ درخت کاٹنے کے لیے نہیں جاتا، میری جان بخش دے۔ اب شیطان نے جب اس کو چھوڑا تو اس نے اس سے کہا، شیطان نے اس عبادت گزار سے کہا کہ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا میں انسان نہیں ہوں، انسانی شکل میں ابلیس اور شیطان ہوں۔ جب تو نکلا تھا تو میں تجھے روکنے کے لیے آیا تھا، تو رک گیا، میں نے تجھے لالچ دی اور تو اس کام سے رک گیا۔ اب اس وقت جب تو اخلاص کے ساتھ جا رہا تھا، دنیاوی کوئی غرض نہیں تھی، تو اخلاص کے ساتھ جا رہا تھا تو اللہ کی مدد تیرے ساتھ تھی اور اللہ کی نصرت تیرے ساتھ تھی تیرے اخلاص کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کی مدد کی وجہ سے اللہ نے تجھے روحانی اور جسمانی طاقت عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے تو نے مجھے گرا دیا اور میرے اوپر غالب آ گیا۔ اب جو تو جا رہا ہے وہ اللہ کے اخلاص کے لیے نہیں جا رہا بلکہ تو پیسوں کی لالچ کے لیے جا رہا ہے۔ تو اب اللہ کی مدد تیرے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا پہلے تو غالب آیا تھا، اب میں تیرے اوپر غالب آ گیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے پھر روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ اللہ کی مدد اس اخلاص والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، تاریخ مدینہ دمشق ایک کتاب ہے 80 جلدوں میں، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، مسلمہ بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا دور خلافت تھا، زمانہ تھا، تو رومی عیسائی تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں تھے، تو ایک قلعے کے اندر وہ رومی عیسائی موجود تھے، وہ کئی دنوں سے وہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے اعلان کیا کہ بھائی کون ایسا شخص ہے
جو قلعے کے اندر داخل ہو، کسی بھی طریقے سے داخل ہو جائے اور وہاں جا کے وہ قلعے کا دروازہ کھولے تاکہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ اندر داخل ہو اور ہم اس قلعے کو فتح کریں اور رومیوں کو ہم شکست دے دیں۔ تو اس نے اعلان کیا جو بھی ایسا کارنامہ سر انجام دے گا میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ کوئی بھی اس کے سامنے نہ آیا۔ جب رات کو اندھیرا ہو گیا تو ایک شخص آیا اس کے پاس، کہا امیر المومنین آپ نے اعلان کیا تھا کہ کون شخص ہے جو قلعے کے اندر داخل ہو جائے۔ چونکہ قلعے کے قریب نہیں جا سکتے تھے، جب قلعے کے قریب جاتے تھے تو وہ اوپر سے تیر برساتے تھے اور تیر پھر لگتے تھے اور قریب نہیں جا سکتا تھا، تو بڑی مشکلات تھی اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے۔ وہ شخص رات کے اندھیرے میں آیا اور آ کے کہنے لگا امیر المومنین آپ نے اعلان کیا ہے۔ اس وقت سارے لوگ دیکھ رہے تھے تو میں نکل کے نہیں آیا۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میں قلعے کے اندر نقب لگا کے داخل ہوں گا اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں انشاءاللہ قلعے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور جتنے اندر مسلمان قیدی کافروں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں ان کو بھی چھڑا لوں گا اور انشاءاللہ یہ قلعہ رومیوں سے ہم آزاد کروا دیں گے۔ مسلمہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ بہت اچھے۔ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین میری 3 شرطیں ہیں۔ بڑا عجیب واقعہ، ذرا سنیے گا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے کے اندر جب سے فیس بک آئی ہے، جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، جب سے سوشل میڈیا آئی ہے، اخلاص ختم ہو گیا۔ جو لوگ جو بھی کام کرتے ہیں، پہلے لوگوں کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، فیس بک چینل بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب چینل بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں پہلے اس کو فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ اخلاص ختم ہو گئے اور ہر عمل کی جان اخلاص ہے۔ کوئی بھی عمل ہے اگر اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، ذرہ برابر بھی دکھلاوا اور شہرت اور بہوا کا ارادہ دل میں آ گیا، اللہ اس عمل کو مردود کر دیتے ہیں۔ اور پہلے لوگ کتنے اخلاص والے ہوتے تھے، واقعہ سنیے گا۔ مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ بتاؤ بھائی تیری 3 شرطیں کیا ہیں؟ اس نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ اگر قلعہ فتح ہو گیا اور میں دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا تو امیر المومنین آپ میرا نام لوگوں کے سامنے شو نہیں کریں گے، میرا نام کسی کو نہیں بتائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے نہ انعام دیں گے اور نہ انعام دینے کے لیے مجھے بلائیں گے، یہ میری دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب میں قلعے کا دروازہ کھول دوں گا، قلعہ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے فتح ہو جائے گا، تو تیسری میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی سرکاری عہدہ نہیں دیں گے، آپ مجھے صرف مسلمانوں کا جہاں پہ جہاد ہو رہا ہے آپ مجھے جہاد کے اندر شامل کر دیں گے، مجھے کوئی انعام نہیں دیں گے، میرا نام کسی کو نہیں بتائیں گے، مجھے کوئی سرکاری عہدہ نہیں دیں گے، بس میں عام گمنام مسلمانوں کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اسی پہ میں اللہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو مسلمہ نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی۔ چنانچہ وہ آدمی نکلا، اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے ایسی طاقت، ایسی ہمت، ایسی مدد عطا فرما تاکہ میرے ذریعے سے یہ قلعہ فتح ہو جائے اور اس قلعے کا دروازہ کھل جائے۔ اس نے نماز پڑھی، اللہ کا نام لے کے وہ چل پڑا۔ اب جب اوپر سے رومی تیر برساتے تھے، اللہ کی شان تھی، کوئی اس کے دائیں طرف جا کے گرتا، کوئی بائیں طرف، وہ تیر اس کو جا کے نہیں لگتا تھا۔ وہ گیا اور بڑی مضبوط قلعے کی دیواریں تھی، اس نے نقب لگایا، قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ جو رومی عیسائی اس کے سامنے آتا اس کو گاجر مولی کی طرح وہ کاٹ دیتا۔ کرتے کرتے اس نے وہ قلعے کا دروازہ کھول دیا، مسلمانوں کا لشکر اندر داخل ہوا اور رومیوں کے سر کاٹے۔ اس طرح اللہ نے چند لمحوں کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو وہ قلعہ فتح کر کے دکھا دیا۔ جب قلعہ فتح ہو گیا، عیسائی وہ گرفتار ہو گئے، مسلمانوں نے اس قلعے پہ قبضہ کر لیا، تو اب بادشاہ نے اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ تو جس شہر کا گورنر بننا چاہتا ہے میں تجھے اس شہر کا گورنر بناؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا امیر المومنین میں نے آپ سے پہلے شرط رکھی تھی کہ آپ میرا نام کسی کو نہیں بتائیں گے، دوسری میری یہ شرط تھی کہ مجھے کسی قسم کا انعام نہیں چاہیے، تیسری شرط میری یہ تھی کہ آپ مجھے کوئی سرکاری عہدہ منصب نہیں دیں گے۔
مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ جہاد کے اندر شریک کر دیں۔ تو مسلمہ بن عبد الملک اتنا متاثر ہوا اس شخص کے اخلاص کی وجہ سے کہ وہ جب چلا گیا تو ساری زندگی وہ بادشاہ دعا کرتا تھا، یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا اخلاص والا شخص نہیں دیکھا، اور وہ بادشاہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ قیامت کے دن تو اس شخص کے ساتھ میرا حشر کرنا کہ جس کی زندگی میں یا اللہ اتنا زیادہ اخلاص تھا۔ اس لیے میرے دوستوں ہمیں اخلاص کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اخلاص کسی کہتے ہیں اللہ کے لیے سب کچھ کرنا، لوگوں کے لیے بابا نہ ہو، لوگوں کے لیے۔ اور یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاص ایک ایسی طاقت ہے، جب اخلاص انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ کی 100% مدد ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ اللہ اس کو طاقتور اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی آدمی دکھلاوے کے اندر مبتلا ہو، ریاکاری کے اندر مبتلا ہو، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے کہیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا اچھی تقریر کرنے والا، بڑا اچھا بیان کرنے والا، بڑا رونے دھونے والا ہے، بڑا نیک ہے، بڑے صدقے کرتا ہے، بڑی خیراتیں کرتا ہے، بڑے مسجد میں خدمت کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جذبہ آ جائے اور اللہ کی رضا کا جذبہ ختم ہو جائے تو پھر بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مردود بھی کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ اس کو پھر مردود بھی کر دیتے ہیں، اللہ اس کو روندہ درگاہ بھی کر دیتے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر واقعہ لکھا ہے، علیہ السلام جو بھی اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے وہ ان کی باتوں کو، تقریر کو، بیان کو، بات کو سن کے وہ لوگوں کو جا کے آگے دعوت دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے اس عمل سے بڑے خوش تھے کہ بھائی یہ میری باتیں، میری تبلیغ کی باتیں جا کے لوگوں